अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी की इलाकाई न्यूज़ के साथ मैं हूं मुनीबा अख्तर और मैं हूँ अदनान सजाद। खबर शामिल करते हैं पन्नो आकिल से। एवन न्यूज़ के नुमाइंदे असदुल्ला शेख के मुताबिक एसएसपी सखर अजहर खान मुगल ने पन्नो आकिल में योम शहादत हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 21 रमज़ानुल मुबारक मातमी जुलूस हवाले से शहर में सिक्योरिटी और इंतजाम का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ बारगाहों और जुलूस की रूट्स का दौरा किया। उस मौका पर उन्होंने पुलिस अफसरान को सिक्योरिटी सख्त करने के लिए खुसूसी हिदायत भी जारी की। एसएसपी सखर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि योम शहादत हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मौका पर अमन अमान बरकरार रखने के लिए जामे सिक्योरिटी प्लान तश्कील दिया गया है। जुलूस के रूट्स, इमाम बारगाहों और हसास रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएंगे ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बच सके। उन्होंने बताया कि पुलिस एहलकारों को मुख्तलिफ मकामात पर तैनात किया जाएगा, जबकि रेंजर्स एहलकार भी पुलिस के साथ सिक्योरिटी फराइज सर अंजाम देंगे। जुलूस के दाखिली और खारजी रास्तों को सील करके वॉक थ्रू गेट्स लगाकर लोगों को मातमी जुलूस में शामिल होने के लिए चेकिंग की जाएगी और सीसीटीवी कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग भी यकीनी बनाई जाएगी। एसएसपी सखर अजहर मुगल खान का कहना था कि शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है और इस हवाले से तमाम मुताल्लिका इदारों के साथ मुकम्मल राब्ता रखा जा रहा है। एसएसपी सखर ने मजीद कहा कि शहर में अमन अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस हर मुमकिन इक़दाम कर रही है और किसी भी मशकूक सरगर्मी की सूरत में फौरी तौर पर पुलिस को इतला दी जाए। गम्बट के करीब गोट माहिरो वाहन की रहायशी चंद खातून कुम्बट खरीदारी के लिए जा रही थी कि मेरो वाहन रोड पर एक नामालूम मेहरान कार में सवार अफराद ने इन्हें रोक लिया। मुलजमान ने चलाकी से बातों में लगाकर ख्वातीन को वापस उनके घर ले गए, जहां ख्वातीन ने घर में मौजूद सारा सामान, सोना और नगद रकम मुलजमान के हवाले कर दिया। इस हवाले से मुतासरा शख्स सलीम कुम्बट ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि इनकी मेंबर वालदा और एलिया कुम्बट जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन नामालूम अफराद ने इन्हें बिला फिसलाकर धोखा दिया। उन्होंने बताया कि मुलजमान ख्वातीन से सोना और रकम लेने के बाद इन्हें गम्बट के अबलवा बस स्टॉप के करीब गाड़ी से उतार कर फरार हो गए। वाक़े की रिपोर्ट ताहल गम्बट थाने में दर्ज नहीं हो सकी, जिसके बायस मुतासरा ख़ानदान शदीद परेशानी का शिकार है। दूसरी जानब इलाके के रिहायशियों ने भी इस रकम किस्म के वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया। मुतासरा ख़ानदानों ने पुलिस से मुतालबा किया कि अफराडियों को फौरी गिरफ्तार करके इनसे लूटी गई रकम और सोना वापस दिलाया जाए। कराची से खबर शामिल करते हैं, जहां से हमारे सिटी रिपोर्टर मुश्ताकुर रहमान जाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक जिला कमाड़ी मोड़ोरो मीर बहार टाउन के चेयरमैन अली अकबर के तावन और कौंसलर इस्लामुद्दीन की मुसलसल कोशिशों से पठान कॉलोनी UC1 के मरकजी शाहरा मंखो पीर रोड शाही मस्जिद के सामने सड़क की मरम्मत और ताज़ीन व आराइश का काम प्योर ब्लॉक के जरिए शुरू कर दिया गया है। याद रहे कि ये मेन रोड तवील अरसे से पानी जमा होने और टूट फूट की वजह से शदीद ख़राब था, जिसके बायस बारिश ट्रैफिक को मुश्किलात का सामना रहता था और ट्रैफिक जाम मामूल बन चुका था। काम के आगाज के मौका पर अवामी एक्शन कमेटी बनारस बादशाह खान चौक के सदर मौलाना मिसबाउल आलम और अहले इलाका की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर खिताब करते हुए मौलाना मिसबाउल आलम ने कहा है कि टाउन चेयरमैन अली अकबर और कौंसलर इस्लामुद्दीन की कोशिशों से बनने वाली ये मरकजी शाहरा सिर्फ पठान कॉलोनी नहीं बल्कि पूरे इलाके के लिए फायदेमंद साबित होगी। इस मंसूबे की तकमील से ट्रैफिक जाम के मसले में वाज़ेह कमी आएगी और आवाम को सहूलत मैसर होगी। उन्होंने मजीद कहा कि हमें उम्मीद है कि बनारस बादशाह खान चौक की तामीर और ताज़ीन का काम भी जल्द शुरू होगा, जिसके लिए अवामी एक्शन कमेटी की जद्दोजहद मुसलसल जारी है। हम टाउन चेयरमैन अली अकबर के बेहद मशकूर हैं कि उन्होंने अवामी मसाइल को संजीदगी से लेते हुए पठान कॉलोनी की इस अहम शाहराह की तामीर और मरम्मत का काम शुरू करवाया। इसी तरह कौंसलर इस्लामुद्दीन ने भी मुसलसल मेहनत और कोशिशों के जरिए इस मसले को हल करने में अहम किरदार अदा किया। ये सड़क सिर्फ एक गली या मोहल्ले की नहीं बल्कि पूरे इलाके की मरकजी शाहराह है, जिसकी बेहतरी से ट्रैफिक के मसाइल में वाज़ेह कमी आएगी और आवाम को बड़ी सहूलत मैसर होगी। खबर शामिल करते हैं मैकलोडगंज से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली अकबर की रिपोर्ट के मुताबिक मैकलोडगंज के नवाही इलाके हुसैन कोट में शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सिलसिला में अक़ीदत व एहतराम के साथ मजालस और रज़ादारी का इनेकाद किया गया। इस मौका पर एहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की और हज़रत अली की दीन इस्लाम के लिए बेमिसाल खिदमात, अदल इंसाफ, शुजाअत और सब्र इस्तकामत को ज़बरदस्त ख़राज अक़ीदत पेश किया। मुकर्रिरीन ने अपने खिताबात में कहा कि हज़रत अली की पूरी ज़िंदगी हक़ व सदाकत, बहादुरी और मज़लूमों की हमायत की रोशन मिसाल है और हमें आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तालीमात पर अमल करते हुए माशरे में भाईचारे, रवादारी और इंसाफ को फ़रोग़ देना चाहिए। शहादत हज़रत अली के मौका पर हुसैन कोट और गिरदनवाह में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतज़ामात किए गए। पुलिस थाना मैकलोडगंज के एहलकारों ने दीगर सिक्योरिटी अदारों के साथ मिलकर जुलूस और मजालिस की निगरानी की। दाखिली व खारजी रास्तों पर चेकिंग का मौसर निज़ाम कायम किया गया।
جبکہ مشکوک افراد پر کڑی نظر رکھی گئی۔ پولیس کی بھاری نفری اہم مقامات پر تعینات رہی تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بر وقت نپٹا جا سکے۔ انتظامیہ کی جانب سے ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے بھی خصوصی اقدامات کیے گئے۔ جلوس کے رستوں پر ٹریفک پلان مرتب کیا گیا تاکہ شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ریسکیو اور طبی امداد کی ٹیمیں بھی الرٹ رہیں تاکہ کسی ہنگامی صورتحال میں فوری مدد فراہم کی جا سکے۔ علاقہ مکینوں نے پولیس اور سیکورٹی اداروں کی کارکردگی اتراتے ہوئے کہا کہ فول پروف انتظامات کی بدولت مجالس اور عزاداری کا انعقاد پرامن ماحول میں ممکن ہوا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ مذہبی اجتماعات کے موقع پر اس طرح کے مؤثر حفاظتی اقدامات عوام کے اعتماد میں اضافہ کرتے ہیں۔ رپورٹر نبی بخش خاص خیلی کی رپورٹ کے مطابق کراچی کے علاقے وزیر بروہی گوٹ میں یوم شہادت حضرت علی علیہ السلام کے سلسلے میں مرکزی جلوس کا کل امام بارگاہ العباس سے برآمد ہوگا۔ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا انور خان گوٹ، ایوب خان اور سکھیا گوٹ سے گزر کر واپس وزیر بروہی گوٹ میں اختتام پذیر ہوگا۔ تاہم جلوس کے راستوں پر صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات پر منتظمین نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ امام بارگاہ العباس کے صدر عباس کھوکر کا کہنا ہے کہ مین روڈ پر گٹروں کا گندا پانی جمع ہے اور صفائی کا کوئی مؤثر نظام موجود نہیں، جبکہ مین روڈ پر گٹروں کا گندا پانی جمع ہے جس سے عزاداروں کو مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ امام بارگاہ العباس کے صدر عباس کھوکر نے واٹر بورڈ انتظامیہ، میونسپل کارپوریشن سہراب گوٹ اور UC 05 کے منتخب نمائندوں سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر ایمرجنسی بنیادوں پر جلوس کے راستوں کی صفائی اور نکاسی آپ کو یقینی بنائے جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں بکر سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف نزاکت عباس نقوی کی، جس کے مطابق CEO ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈاکٹر مظہر عباس خان کا DHQ اسپتال کے سرجیکل ٹاور کا معائنہ۔ CEO ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈاکٹر مظہر عباس خان نے SDHQ اسپتال ڈاکٹر طاہر ہارون کے ہمراہ سرجیکل ٹاور کا تفصیلی دورہ کیا۔ اس موقع پر متعلقہ ٹھیکیدار سمیت اسپتال انتظامیہ میں موجود تھے۔ ٹھیکیدار نے ڈاکٹر مظہر عباس خان کو سرجیکل ٹاور کے تعمیراتی کام، جاری فیسز اور تکمیل کی متوقع مدت کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔ اس موقع پر ڈاکٹر مظہر عباس خان نے زیر تعمیر شعبہ جات کا ایک کر کے جائزہ لیا اور تعمیراتی معیار، ڈیزائن، فنشنگ اور کام کی رفتار کا تنقیدی طور پر معائنہ کیا۔ CEO ہیلتھ اینڈ پاپولیشن نے موقع پر ہی محتاط انتظامی اور تکنیکی اقدامات جاری کرتے ہوئے کہا کہ سرجیکل ٹاور کی تعمیر میں کوالٹی پر کوئی سمجھوتہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ سرجیکل ٹاور تکمیل کے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے تو توقع ہے کہ جون تک یہ منصوبہ باقاعدہ مکمل ہو کر عوام کو بہتر طبی سہولیات فراہم کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ عوامی حلقوں میں نے بھی سرجیکل ٹاور کی جلد تکمیل کو صحت کے میدان میں ایک مثبت پیش رفت قرار دیا ہے۔ جامپور میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے بلدیہ کمپلیکس سے DSP آفس تک ریلی نکالی گئی، جس میں مختلف طبقہ ہائی فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ تفصیلات کے مطابق ریلی کی قیادت اسسٹنٹ کمشنر جامپور ثاقب عدنان نے کی۔ اس موقع پر سابق چیئرمین بلدیہ حاجی محمد اکرام قریشی، محمد ایوب خان ناصر، ایڈوکیٹ، علماء کرام، طلباء، صحافیوں اور سول سوسائٹی کے نمائندوں کی بڑی تعداد بھی شرکت ہوئی۔ ریلی کا شرکاء نے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ پاکستان کی دفاع اور سلامتی کے لیے پوری قوم اپنی افواج کے ساتھ متحد ہے۔ انہوں نے کہا کہ دشمن قوتیں پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرات نہیں کر سکتی، کیونکہ پاکستان ایک مضبوط اور ایٹمی طاقت رکھنے والا ملک ہے۔ مقررین نے مزید کہا کہ پاک فوج نے ہمیشہ ملک کے دفاع اور امن کے لیے قیام کے لیے بے مثال قربانیاں دی ہیں، جنہیں قوم قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ ریلی کے شرکاء نے پاکستان اور پاک فوج کے حق میں فلک شگاف نعرے لگائے اور پاکستان کی سلامتی، استحکام اور افواج پاکستان کی کامیابی کے لیے دعا بھی کی۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے تحصیل رپورٹر دیپالپور سید ریاض احمد سے۔ دیپالپور میں افواج پاکستان کے اظہار یکجہتی ریلی نکالی گئی، جس میں مسلم لیگ رہنما ملک علی عباس کھوکر MPA، اسسٹنٹ کمشنر دیپالپور فیصل شہزاد چیمہ، سول سوسائٹی انجمن تاجران، علماء کرام اور صحافیوں کی بھرپور دیپالپور کی فضا پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ حجرہ شاہ مقیم کے علاقے دیپالپور میں بھی پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے تحصیل ایڈمنسٹریشن کے زیر اہتمام ریلی نکالی گئی، جو میونسپل کمیٹی سے شروع ہو کر سٹی پریس کلب کے سامنے مدینہ چوک پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی، جس کی قیادت رکن صوبائی اسمبلی پنجاب ملک علی عباس کھوکر اور اسسٹنٹ کمشنر فیصل شہزاد چیمہ نے کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق حجرہ شاہ مقیم کے علاقے دیپالپور میں بھی پاکستان کے بہادر افواج نے اظہار یکجہتی کے لیے تحصیل انتظامیہ کے زیر اہتمام ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت پاکستان مسلم لیگ نون کے صوبائی رہنما رکن صوبائی اسمبلی پنجاب ملک علی عباس کھوکر اور اسسٹنٹ کمشنر فیصل شہزاد چیمہ نے کی۔ ریلی میں میونسپل کمیٹی سے شروع ہو کر سٹی پریس کلب کے سامنے مدینہ چوک پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں طلباء سمیت سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے افراد کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ فضا پاک
فوج زندہ باد کے نعروں سے گونجتی رہی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر فیصل شہزاد کا کہنا تھا کہ ریلی کا مقصد اپنی بہادر افواج سے یکجہتی ہے۔ ہماری افواج اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے۔ پاکستان کی عوام کو اپنی بہادر افواج پر فخر ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز خان بگٹی اور مشیر کھیل محترمہ مینا مجید بلوچ کے درمیان خصوصی تعاون سے ضلع انتظامیہ جعفر آباد کی سرپرستی اور ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسر نعمت اللہ رنگ کی زیر نگرانی جاری پاکستان ڈے 23 مارچ اور رمضان اسپورٹ فیسٹیول کے سلسلے میں فٹ سٹال ٹورنامنٹ کا فائنل میچ گورنمنٹ ہائی اسکول ڈیرہ اللہ یار کے فٹ سٹال گراؤنڈ میں کھیلا گیا۔ فائنل مقابلہ شہید مراد جمالی رجان فٹ بال کلب اور مرحوم غلام رسول رنگ فٹ بال کلب کے درمیان انتہائی سنسنی خیز رہا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان مقررہ وقت تک مقابلہ برابر رہا، جس کے بعد فیصلہ پینلٹی ککس پر ہوا، جہاں مرحوم غلام رسول رنگ فٹ بال کلب سے بہترین کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے فتح اپنے نام کر لی۔ فائنل میچ کے مہمان خصوصی اسپورٹس فوکل پرسنز MP جعفر آباد عبدالمجید بادینی ابرار حسین بادینی تھے۔ مہمانان خصوصی نے فاتح اور رنر اپ ٹیموں کے کھلاڑیوں میں ٹرافیاں اور انعامات تقسیم کیے اور ان کی کارکردگی کو سراہا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ابرار حسین بادینی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز خان بگٹی کی خصوصی توجہ اور مشیر کھیل محترمہ مینا مجید بلوچ کی دلچسپی سے صوبہ بھر کی طرح ضلع جعفر آباد میں بھی کھیلوں کے فروغ کے لیے اسپورٹس ایونٹس کا انعقاد خوش آئند اقدام ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضلع انتظامیہ اور محکمہ کھیل کی مشترکہ کاوشوں سے نوجوانوں کو صحت مند سرگرمیوں کی جانب راغب کیا جا رہا ہے، جس سے نہ صرف کھیلوں کو فروغ ملے گا بلکہ نوجوانوں نسل منفی سرگرمیوں اور منشیات جیسی برائیوں سے بھی محفوظ رہ سکے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت اور ضلع انتظامیہ کی کوشش ہے کہ کھیل کے میدانوں میں سہولیات کو مزید بہتر بنایا جائے تاکہ نوجوان اپنی صلاحیتوں کا مثبت استعمال کرتے ہوئے ایک صحت مند باوقار اور ترقی یافتہ معاشرے کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ کراچی میں سماجی خدمت کے جذبے کے تحت پنجرہ پور ٹرسٹ کی جانب سے کراچی بحریہ ٹاؤن کے قریبی مستحق افراد کے لیے ایک بڑے پیمانے پر افطاری کا انعقاد کیا گیا، جس میں سینکڑوں غریب اور نادر افراد شرکت کر رہے تھے۔ تفصیلات کے مطابق اس موقع پر مستحق خاندانوں میں عید الفطر کی خوشیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مجموعی طور پر 10 لاکھ روپے کی نقد امداد بھی تقسیم کی گئی ہے۔ شرکاء کے لیے بہترین اور باوقار انداز میں افطاری کا انتظام کیا گیا، جس میں کھجور، مشروبات، پھلوں اور مختلف لذیذ کھانوں کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر پنجرہ پور ٹرسٹ کی CEO نواب امیر خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ رمضان المبارک رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، جس میں ضرورت مندوں کی مدد کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجرہ پور ٹرسٹ کا مقصد معاشرے کے پسماندہ طبقات کی خدمت کرنا اور انہیں سہارا فراہم کرنا ہے تاکہ وہ بھی عید الفطر کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ نواب امیر خان نے مزید بتایا کہ اس پروگرام کے دوران مستحق افراد میں مجموعی طور پر 10 لاکھ روپے کی نقد رقم تقسیم کی گئی ہے تاکہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکیں اور عید کی تیاری بہتر بنا سکیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹرسٹ کی جانب سے یہ امدادی سلسلہ صرف ایک دن تک محدود نہیں بلکہ رمضان المبارک کے آخری دن تک جاری رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پنجرہ پور ٹرسٹ مستقبل میں بھی اسی طرح کے فلاحی اور سماجی پروگرامز کا انعقاد کرتا رہے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ ضرورت مند افراد تک مدد پہنچائی جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ معاشرے کے صاحب حیثیت افراد کو بھی چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کر مستحق لوگوں کی مدد کریں تاکہ غربت کے شکار خاندانوں کو کچھ سہارا مل سکے۔ افطاری پروگرام میں شریک افراد نے پنجرہ پور ٹرسٹ کی اس کاوش کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسے اقدامات سے غریب اور ضرورت مند لوگوں کو نہ صرف مالی مدد ملتی ہے بلکہ انہیں یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ معاشرہ ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ انہوں نے ٹرسٹ کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا اور اس امید کا اظہار کیا ہے کہ اس طرح کے فلاحی اقدامات آئندہ بھی جاری رہیں گے۔ جلال پور پیروالا کے نوائی علاقے خان بیلا بستی کوٹی موڑ میں سیلابی تباہ کاریوں کے بعد لوگ آباد نہ ہو سکے۔ سروے تو ہوا لیکن امداد نہ مل سکی۔ چھوٹے بچے سردیوں میں کھلے آسمان تلے زندگی گزاری، اب گرمیوں میں گزارا کرنا مشکل ہو گیا۔ اسلامک فاؤنڈیشن کی جانب سے کیمپ تو ملا اور کچھ نہیں، کہاں سے گھر بناؤ۔ چھوٹے بچے شدید گرمیوں میں زندگی گزارنے پر مجبور، متاثرین کی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود نمائندہ A1 TV اختر جلال پوری سے۔ جی اختر، کیا تفصیلات ہیں، آگاہ کیجیے گا۔ جی، اس وقت موجود ہوں تحصیل جلال پور پیروالا کا نواحی علاقہ خان بیلا بستی کوٹھی موڑ پر، جہاں پر سیلاب کی تباہ کاریاں تو رک گئی لیکن اس ٹائم تک سیلاب متاثرین آباد نہ ہو سکے۔ لیکن میرے ساتھ اس ٹائم سیلاب متاثرین موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں ان کو کیا کس چیز کا مسئلہ ہے، کیا پریشانی ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا پرابلم ہے پیارے بھائی؟ سر تواڈے سامنے حالات ہے، کھلے آسمان دے تلے گرمی برداشت تھئی نہیں ویندی، ایک گھنٹے بھا بال ویندی ہے، بندہ ایک منٹ نہیں بہ سکدا۔ چھوٹے چھوٹے بال ہیں، جیڑا بھی ادارہ آندے لکھتے ویندے، کوئی امداد نہیں کریندا۔ اے جڑے ویلے کیمپ کڈے دن او سارے حساب کتاب اگاں پیچھاں کرتے سٹی ویندن، جیندی منہ لگی ہے جتھاں دعوتاں کھندن، جتھاں سیٹنگ تھی ویندی ہے انہیں کو پاس کر ویندن۔ اساں غریب اپنے بچے دا ٹکر پر کھوا سکدے تھے۔ کون دعوتیں کھا رہا تھا، کون سی یہ والے؟ جو تنظیم ادارے والے آتے ہیں، اسلامک ریلیف والے نیچے والے جو
तले वाले इदारे वाले हैं वो सर दावतां खाते ने वो जिन्हें को पास करना 3 घर पास कर गए असा हकदार है ते सर 8-10 घर हैं साडे इन्हें पेठे ही कहनी उन्हें आके कल रोज़ दे नाल मिन्नत करेंदे रह गया 3 जवान हैं 2 औरतां हैं वो बिन्ने दे वीडियो बरेंदे रह गए मैं गरीब दी कई गाल नहीं सुनी गई और जे हकदार है मैं नहीं आता उनको ना मिले उनको ही मिले मैं भी हकदार हाँ मेरे को ही मिले। आप हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहते हैं? मुतालबा मेरा यो है सर मेरे को इतना मिला वने जो मैं अपने सर छुपा के ना छोटे छोटे बाल हैं इन्हें दा सिर्फ रोटी कमा सकदा छत नहीं मैं पवा सकदा बाकी मेरा मुतालबा यो है। हाँ जी, बिल्कुल इनका सीएम पंजाब से यही मुतालबा है कि जो इनके पैसे हैं वो इशू किए जाएँ ताकि ये अपना घर बनवा सकें। लेकिन इनका ये भी इल्ज़ाम है जो इस्लामिक रिलीफ फाउंडेशन वाले आए हैं, पहले इनको कैंप दे गए थे, लेकिन अब जो छोटा अमला यहाँ पे आया है वो दूसरों अपनों को नवाजने वाला काम है, क्योंकि यहाँ दावतें भी पहले खाते रहे हैं रमज़ान से पहले। लेकिन इनके अभी तक भी इनका मकान नहीं लिखा जो इनको मिला जाए, क्योंकि इनके जो टोटल सामान घर का है वो बाहर बिखरा पड़ा है। इनके पास पैसे भी नहीं है जो अपना बनवा कर सर छपा सकें। लेकिन इनका इस टाइम वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा है इनको पैसे दिया जाए, इनका विजिट भी किया जाए ताकि विजिट करके इनको पैसे दिए जाए, ये अपने बच्चों का घर बनवा कर सर छुपा सके। जी, कसूर में मुबैना जुर्मानों से तंग रक्षा ड्राइवर की खुदकुशी की कोशिश। तफसीलात के मुताबिक कसूर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर नदीम जट की रिपोर्ट के मुताबिक खांडिया के रिहायशी रक्षा ड्राइवर सलीम ने मुबैना तौर पर पेरा फोर्स और ट्रैफिक पुलिस के जुर्मानों से दिल बर्दाश्ता होकर खंबे से लटक कर खुदकुशी की कोशिश की। मकामी अफराद ने इसे बचाकर बाबा बुल्ले शाह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कसूर मुंतकिल कर दिया, जहाँ वो बेहोशी की हालत में ज़ेरे इलाज है। शहरियों ने वाक़े की तहकीकात का मुतालबा किया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वन टीवी।